کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ گھر میں چاہے جو بھی ہو جائے اس کا ذمہ دار صرف آپ کو ٹھہرایا جاتا ہے، بے شک غلطی آپ کی نہ ہو پھر بھی؟ سسرال میں سب سے مشکل وقت وہ ہوتا ہے جب ہر بات کا الزام آپ پر آتا ہو۔ آج بات کریں گے کہ ایسے ماحول میں خود کو کیسے سنبھالیں۔ جب ہر چھوٹی بڑی بات پر انگلی آپ پر اٹھائی جائے تو انسان اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے، کبھی غصہ آتا ہے اور کبھی رونا، لیکن سمجھ نہیں آتا کہ جواب دیں یا خاموش رہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے اس بارے میں۔ چینل کو سبسکرائب اینڈ ویڈیو کو فل واچ لازمی کیجیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے آج کی ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک، بس آپ کے ساتھ اور دعاؤں کی ضرورت ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ دیکھیں، سسرال میں ایک بہو پر مختلف قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں، ہمیشہ بہو کو ہی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ سب سے عام الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ بہو نے بیٹے کو پٹی پڑھا کے ماں باپ سے دور کر دیا ہے یا اسے بدل دیا ہے، یا اگر کھانا لیٹ ہو جائے یا صفائی میں کوئی کمی رہ جائے تو فوراً سلیقہ مندی پر سوال اٹھایا جاتا ہے۔ ہر بات پر یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ تمہیں تمہارے ماں باپ نے یہ سکھایا ہے، یا یہ کہنا کہ بہو ہر وقت اپنے گھر والوں کی ہی سنتی ہے، یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے۔ اگر بہو اپنی ضرورت پر خرچ کرے تو اسے فضول خرچ کہا جاتا ہے، اور اگر وہ ورکنگ ہو تو الزام لگتا ہے کہ وہ پیسوں کا غرور میں کسی کی عزت نہیں کرتی۔ طرح طرح کے الزامات۔ اس کے علاوہ اگر بچوں کی طبیعت خراب ہو یا وہ ضد کریں تو یہ بھی الزام ماں پر ہی لگایا جاتا ہے، ماں پر ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ صحیح تربیت نہیں کر رہی۔ اگر بہو اپنے شوہر کے ساتھ الگ وقت گزارنا چاہے یا تھوڑی پرائیویسی مانگے تو اسے خود غرضی یا خاندان توڑنے کی سازش کا نام دے دیا جاتا ہے۔ کچھ پرانے خیالات کے لوگ گھر میں ہونے والے نقصان یا کسی کی بیماری کا ذمہ دار بھی بہو کو مانتے ہیں کہ بہو کے آنے سے بہو کے قدموں سے ایسے ہو گیا، گھر میں قدم پڑے تو نقصان ہو گیا، کچھ یہ ہو گیا۔ ہر بات کا الزامات بہو کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ بہو اپنی مرضی چلا رہی ہے یا ہمیں بے بس کر رہی ہے، یہ اس نے بیٹے کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ بہو کے آنے سے ان کی حکومت ختم ہو گئی ہے، اس لیے وہ لوگ طرح طرح کے الزامات اپنی بہو پر لگاتے ہیں، جب سے یہ آئی ہے گھر میں برکت ختم ہو گئی ہے، یا اس کے قدم ہی بھاری ہیں۔ اپنی ناکامیوں کا ملبہ بہو پر ڈال دیا جاتا ہے۔ گھر میں کچھ چھوٹا موٹا غلط ہو جائے تو اس نے کیا ہوگا، کوئی چیز کہیں رکھ کر بھول جائیں تو یہی بھولی ہوگی، یہی لاپرواہ ہے۔ اگر کچھ غلطی سے ٹوٹ جائے تو بھی بے جا کی بحث کی جاتی ہے، لڑائی کی جاتی ہے کہ تم سے کچھ ٹھیک نہیں ہوتا، تم کبھی کچھ صحیح نہیں کرتی ہو۔ یہ سارے وہ الزام ہیں جو اکثر بہو پر لگائے جاتے ہیں۔ گھر میں کوئی اور بھی کوئی غلطی کر لے تو اس کا ذمہ دار بھی آپ کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ کیونکہ آپ کو سننے کی عادت پڑ جاتی ہے اور آپ کو جواب دینا نہیں آتا۔ آپ کو نہیں آتا کہ آپ اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کریں۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ غلط نہیں ہیں تو اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں، لوگوں کی باتوں کو دل پر لے کر خود کو بیچارہ نہ سمجھیں، کیونکہ اگر آپ ہر بار چپ رہیں گی تو لوگوں کو لگے گا کہ آپ واقعی ہی غلط ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ لڑیں، لیکن مناسب الفاظ میں اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور رکھیں۔ اس میں آپ کے شوہر کا ساتھ سب سے اہم ہے۔ انہیں اکیلے میں سمجھائیں کہ ہر بات کا الزام آپ پر آنے سے آپ کی مینٹل ہیلتھ اور رشتے پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ گھر کے کاموں اور ذمہ داریوں میں اپنی حد طے کریں۔ ہر کسی کو خوش کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے اپنی عزت نفس پر سمجھوتا نہ کریں۔ ہر الزام کو چپ چاپ برداشت کرنے کی بجائے اپنے لیے سٹینڈ لینا سیکھیں، اپنے لیے بولنا سیکھیں۔ آپ ایسے لوگوں کو بتائیں جو ہر کردہ نہ کردہ غلطی کی سزا آپ کو دیتے ہیں، الزام آپ کو ٹھہراتے ہیں۔ انہیں بتائیں کہ آپ کوئی چیز نہیں ہے جسے کوئی بھی کیسے بھی پھینک دے، اٹھا لے، رکھ لے، سنبھال لے، کام لے لے، نکلوا لے اور پھر پھینک دے۔ آپ ایک جیتا جاتا انسان ہیں۔ آپ کسی کی بھی غلط الزام تراشی کو برداشت نہیں کریں گی۔ آپ بتائیں کہ یہ غلطی میں نے نہیں کی، اس کا الزام دوبارہ میرے اوپر نہ آئے۔ کیونکہ دیکھیں، اگر آپ پر کوئی الزام لگائے،
وہ اس غلطی کا جو آپ نے کیا ہی نہیں ہے. اور اگر آپ اس غلطی کو چپ چاپ برداشت کر لیں، کہہ دیں کہ ٹھیک ہے چلو بات ختم. کبھی کبھی چھوٹی موٹی باتوں کو درگزر کرنا بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ معاملہ 2 سے 3 بار 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 کیا جائے، آپ پر الزام لگایا جائے، تو بھی اگر آپ نہ بولیں تو ان لوگوں کو عادت ہو جائے گی آپ پر الزام لگانے کی. وہ کہیں گے کہ دیکھا آگے سے بولتی نہیں ہے، کہتی نہیں ہے کہ میں نے نہیں کیا، اس نے کیا ہے تبھی تو چپ رہتی ہے. آپ نے خود بولنا سیکھنا ہے. آپ نے بتانا ہے کہ نہیں میں نے یہ نہیں کیا. اپنے لیے خود آواز اٹھایا کریں، ان سے کہا کریں کہ جو غلطی میں نے نہیں کی میں اس کا الزام برداشت ہرگز نہیں کروں گی. اپنی شرم و شرمی میں عزت و احترام میں عزت، بڑوں کا عزت و احترام اپنی جگہ، لیکن بے جا کے الزامات کا برداشت کرنا، اپنے اوپر الزام لگوانے، یہ غلط بات ہے، اپنے ساتھ زیادتی ہے. ایسے ہر کسی کو آپ کے اوپر بولنے کا موقع مل جائے گا. سب سے زیادہ آپ کو پتہ ہے تو کب ہوتا ہے؟ جب ہم امید رکھتے ہیں کہ سسرال والے ہماری تعریف کریں گے یا ہمیں سمجھیں گے. ان سے ویلیڈیشن مانگنا بند کر دیں. جب آپ ان کی باتوں کو اہمیت دینا چھوڑ دیں گی تو ان کا رویہ آپ کو چوٹ نہیں پہنچائے گا. آپ اپنے سسرال میں جب آپ کمرے سے باہر نکلتی ہیں، کام کرتی ہیں، تو آپ اپنے سسرال والوں کو ایک آفس سمجھیں کہ جہاں آپ نے ذمہ داریاں بھی نبھانی ہیں، کام بھی کرنا ہے، لیکن آپ ان سے کوئی ایسی امید نہ رکھیں کہ وہ آپ سے اچھے رویے سے بات کریں گے، آپ سے محبت کریں گے، آپ کا احساس کریں گے. نہیں، آپ نے ایسا بالکل نہیں سوچنا. آپ نے خود خوش رہنے کی کوشش کرنی ہے اور کسی کے بے جا الزامات کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہیں دینا. 2 سے 3 بار اگر آپ کو کوئی کچھ کہے، آپ پر بے جا الزام لگائے، آپ پر انگلی اٹھائے، تو آپ نے اس کا منہ توڑ جواب دینا ہے. آپ اگر آج برداشت کریں گے تو یہ کام آپ کے ساتھ روز روز ہوگا، اور آہستہ آہستہ پھر آپ کے بچوں پر بھی یہ باتیں اٹھنی شروع ہو جائیں کہ ماں ایسی ہے تو بچے بھی ایسے ہی ہیں. کل کو کوئی غلطی ہوگی تو بچوں پر بھی الزام لگایا جائے گا کہ آج تک ماں نے یہ کیا، بچے بھی یہی کریں گے. ہر بات کو دل تک نہ لے کے جائیں. ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیں. ایسے لوگوں کی فطرت ہوتی ہے دوسروں پر الزام لگانا. اپنی بیٹیاں اچھی لگتی ہیں اور کسی کی لائی ہوئی بیٹیاں بری ہوتی ہیں، اچھے کام بھی نہیں کرتی، انہیں کچھ کرنا بھی نہیں آتا، انہیں کچھ ڈھنگ سے نہیں کرنے آتا، انہیں کچھ پکانا نہیں آتا، انہیں کچھ بھی نہیں کرنے آتا. ہر کمی، ہر نقص، ہر غلطی کسی کی بیٹی کی ہوتی ہے، بہو کی ہوتی ہے. اپنی بیٹی کی کوئی غلطی ان کو نہیں نظر آتی. ان لوگوں کی یہ فطرت ہوتی ہے. آپ نے ان لوگوں کی فطرت سمجھنا ہے، اپنی عادت نہیں سمجھنا. خود اعتماد بننا ہے کہ نہیں، یہ غلط سوچتے ہیں لیکن آپ غلط نہیں ہیں. دیکھیں، گھر تبھی جنت بنتا ہے جب سب مل کر ذمہ داری اٹھائیں، صرف بہو کو نشانہ بنا کر نہیں. اگر آپ ایسی سچویشن میں ہیں تو خاموش رہ کر خود پر ظلم ہرگز نہ سہیں، بلکہ مناسب طریقوں سے اپنی آواز اٹھائیں. ویڈیو پسند آئی ہو تو ان دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جو اس وقت ہمت ہار رہی ہیں، ایسی سچویشن میں ہے. کیا آپ کے گھر بھی ایسا کچھ ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو میرے ساتھ اپنی سٹوری شیئر لازمی کریں، اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.